آل ہسٹری ورلڈ کے ناظرین کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایک بہت دلچسپ معلومات لائے ہیں۔ ان معلومات میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یوٹا دیو ہیکل بلو پول ہے کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پوٹاشیم کی دریافت کیسے ہوئی یہ بھی بتائیں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری پوری ٹیم آپ سے درخواست کرتی ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہماری تمام معلوماتی ویڈیو آپ کو بروقت مل جائے گی۔ یوٹا نیشنل پارک کو سیٹلائٹ سے دیکھا جائے تو یہاں بلو رنگ کی کوئی انوکھی چیز نظر آئے گی، اور اگر اسی ویوز کو تھوڑا اور قریب کر لیا جائے تو ان پولز کے بیچوں بیچ دیکھنے کو ایک شاندار نظارہ ملتا ہے۔ بلو، یلو اور گرین رنگ کے ٹوٹل 23 پاؤنڈز موجود ہیں جو اس جگہ کی خوبصورتی کو بے حد بڑھا رہے ہیں۔ پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس ویرانے میں جہاں سارے پہاڑ اور چٹانیں براؤن رنگ کی ہیں تو وہاں یہ خوبصورت پونڈ کیا کر رہے ہیں؟ کیا یہ ناسا کا سیکرٹ پروجیکٹ ہے یا پھر کوئی ایک سوئمنگ پولز ہے؟ حقیقت میں جو اس کا مقصد ہے وہ اس سے کہیں اور زیادہ مختلف ہے۔ ناظرین، ان خوبصورت پاؤنڈ کو سمجھنے کے لیے ہمیں آج سے تقریباً 1500 سال پیچھے جانا ہوگا، جہاں انسان نے بون فائنڈ کی مدد سے پہلی بار ایک یونیک کیمیکل ایلیمنٹ دریافت کیا جسے پوٹ ایش کہتے ہیں۔ بون فائنڈ کوئی دوسری چیز نہیں بلکہ جو لکڑیاں جلا کر انسان خود کو گرمائش مہیا کرتا ہے۔ اس ایلیمنٹ کو بنانے کا طریقہ بالکل آسان سا ہے، بس آپ کو چند لکڑیاں جلانی ہے اور اس سے بچنے والے ایش کو کسی پانی کے بھرے مگ میں ڈال دینا ہے، جس سے آپ دیکھیں گے کہ اس پانی کا رنگ۔ لیکن بات یہاں ختم ہوتی۔ اب ہم اس پانی کو فلٹر کر کے سورج کی روشنی میں یعنی دھوپ میں اسے رکھ دیں۔ جب سارا پانی بخارات کی شکل میں غائب ہو جائے گا اور جو کچھ باقی پیچھے رہ جائے گا اسے ہم پوٹ ایش کہیں گے، کیونکہ یہ پوٹ ایش سے تیار کیا گیا ہے۔ یہ وہ کیمیکل ایلیمنٹ ہے جسے انسان کئی صدیوں سے استعمال کرتے آئے ہیں۔ پہلے لوگ پوٹ ایش کو استعمال کر کے صابن بناتے تھے، اس کے علاوہ کپڑوں کو رنگنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا، اس کے علاوہ گلاس پروڈکٹ کی پروڈکشن کے لیے استعمال میں لایا جاتا تھا۔ اور اگر اسی پوٹ ایش کو اینیمل فیٹ میں پگھلا کر ڈالا جائے تو پوٹ ایش کے ڈالنے سے یہ لیکوڈ صابن بن جاتا ہے۔ اسی طرح اگر اسی گلاس پروڈکٹ میں ڈالنے سے اس کا میلٹنگ پوائنٹ کم ہو جاتا ہے اور اس سے ہم گلاس کو اپنی مرضی کی شکل میں بہت آسانی سے ڈال لیتے ہیں۔ انسان کی بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ ساتھ اس کی ڈیمانڈ بھی بڑھتی ہی چلی گئی۔ 1788 میں اس کی پروڈکشن کے لیے ہزاروں فیکٹریاں بن چکی تھیں۔ ان فیکٹریوں میں صرف لکڑیاں جلائی جاتی تھیں جس کا مقصد صرف ایش جمع کرنا تھا۔ 1790 میں ایک سیمیول ہاپکن نامی سائنسدان نے پوٹ ایش کی پروڈکشن میں ایک نیا طریقہ دریافت کیا جس میں پوٹ ایش کی ایلیمنٹ کو دھوپ میں نہیں بلکہ بھٹی میں خشک کیا جاتا تھا۔ اس نئی طریقے میں پوٹ ایش کی پروڈکشن میں بہت کم ٹائم درکار تھا۔ یہ امریکی ہسٹری میں پہلا پیٹرن تھا جس کو امریکہ کے پہلے صدر جارج واشنگٹن نے دستخط کیا تھا۔ اس طریقہ کار سے پوٹ ایلیمنٹ کو ایک نئی شکل اور ترقی ملی جس کی وجہ سے الگ الگ سائنسدانوں نے اس پر اپنی دریافت شروع کر دی، جو کہ اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ 1807 میں ہمفری ڈیوی نے گیلے پوٹ ایش کو ایک پوٹ یعنی مگا میں ڈالا اور اس نے بیٹری کے ذریعے اسے کرنٹ دیا۔ اس نے نوٹس کیا کہ پوٹ ایش میں چھوٹے چھوٹے ایلیمنٹ بن رہے ہیں، لیکن اگلے لمحے وہ اچانک سے بلاسٹ ہو۔ ڈیوی نے دنیا کو ایک نیا ایلیمنٹ پوٹ ایش سے ڈھونڈ کر دیا۔ کیا تھا؟ کیونکہ یہ پوٹ سے نکلا تھا، اس کا نام ڈیوی نے پوٹاشیم کا نام دیا۔ لیکن بہت سے لوگ پوٹاشیم کا نام سنتے ہی ان کے ذہن میں مختلف قسم کے پھل اور سبزیاں کا نام گونجنے لگتا ہے، لیکن پھلوں اور سبزیوں میں موجود پوٹاشیم خالص پوٹاشیم نہیں ہوتا، کیونکہ خالص پوٹاشیم کھلی فضا میں بلاسٹ کر جاتا ہے۔ اس لیے خالص پوٹاشیم کو ہمیشہ تیل میں ڈبو کر رکھا جاتا ہے تاکہ وہ بلاسٹ نہ کرے۔ اس کے بائی پروڈکٹ کو استعمال کر کے دنیا میں اتنی چیزیں بن گئی ہیں کہ اگر ان کا نام لیا جائے تو شاید یہ ویڈیو چھوٹی پڑ جائے، جس میں بیٹری سے لے کر فرٹیلائزر اور گلاس سے لے کر گن پاؤڈر تک میں پوٹاشیم کا استعمال ہوتا ہے۔ پوٹاشیم اب دنیا کی مجبوری بن چکا ہے۔ اسی طرح اگر پوٹ ایش کو گوبر میں ڈالا جائے تو پوٹاشیم نائٹریٹ بنتا ہے، جو کہ گن پاؤڈر اور فائر ورک کا مین ایندھن ہے۔ ڈیوی کی دریافت کے بعد سب سے بڑا مسئلہ پوٹ ایش کا یہ تھا کہ اس کو لکڑیاں جلا کر ہی حاصل کیا جاتا رہا، اور اس کی پوری دنیا میں ڈیمانڈ اس قدر بڑھ گئی کہ یورپ کے پورے جنگلات کو کاٹا جانے لگا، جو ماحول کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن چکی تھی۔ پھر 1861 میں جرمنی نے پوٹ ایش کی پروڈکشن کا ایک نیا سورس ڈھونڈ نکالا۔
وہ کوئی اور نہیں بلکہ ایک خاص قسم کے پتھر کے اندر موجود تھا۔ یہ پتھر جرمنی کے پاس بہت زیادہ تھے۔ جرمنی کی یہ نئی دریافت بہت ہی زیادہ فائدہ مند ثابت ہوئی۔ اس طریقے سے پوٹ ایش کی پروڈکشن نہ صرف سستی پڑتی بلکہ درختوں کی بھی بچت ہو گئی۔ اب ان کے پاس اتنا زیادہ پوٹ ایش تھا، انہوں نے اسے ادھر ادھر پھینکنا شروع کر دیا، جس سے اس کے نئے فائدے نکل کر سامنے آنے لگے، جس میں کھیتی باڑی کا نظام شامل ہے۔ فصلوں کی افزائش کم پانی میں بڑھنے لگی، کیونکہ یہ وہ واحد ایلیمنٹ تھا جو کم پانی کا استعمال کر کے فصلوں کی اچھی خاصی افزائش کر سکتا تھا۔ اسی طرح جن ذمہ داروں کو کم پانی کا مسئلہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ کچھ ہی سالوں میں جرمنی پوٹ ایش کا نمبر 1 ایکسپورٹر بن گیا۔ 1910 میں جب پوری دنیا پوٹ ایش پر منحصر تھی تو اس نے اس کی ایکسپورٹ بند کر دی، یعنی ورلڈ وار 1 سے 4 سال پہلے جرمنی نے اپنا پہلا وار کیا۔ اس حملے کا سب سے زیادہ نقصان امریکہ کو ہوا۔ یہی وہ وقت تھا جب امریکہ نے پوٹ ایش کو ڈھونڈنے کے لیے فنڈ ریلیز کیے، جن میں ایک لوکیشن یوٹا میں موب سٹی کے قریب تھی۔ یہاں امریکہ کو ایک مسئلہ یہ تھا، یہاں پوٹ ایش کے پتھر زمین کے اوپر نہیں بلکہ زیر زمین 520 فٹ نیچے موجود تھے۔ پہلے تو امریکہ نے یہاں 3500 فٹ کی کانیں کھودی اور پوٹ ایش کے پتھروں کو باہر نکالا۔ سب کچھ پھر سے ٹھیک ٹھاک چلنے لگا، لیکن 1963 میں ان کانوں میں ایک حادثہ ہوا جس میں تقریباً 18 لوگوں کی اموات ہوئی۔ یہ دھماکہ اس وجہ سے ہوا، پوٹ ایش کی کانوں میں موجود میتھین گیس لیک ہو گئی اور اوپن فلیم سے ریئیکٹ ہونے کے بعد بلاسٹ ہو گئی، جس سے ان کانوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ پھر اگلے سال ایک کینیڈین مائنز کمپنی نے زمین سے پوٹ ایش نکالنے کا ایک نیا طریقہ دریافت کر لیا۔ انہوں نے یوٹا میں ایک 3500 فٹ شافٹ کھودی اور اس میں ایک تیز پریشر رائز پانی ڈالا۔ اس طرح پوٹ ایش کے عناصر اس پانی میں حل ہو جاتے اور دوسری طرف شافٹ سے پانی اوپر آ کر ایک پاؤنڈ میں بھرا جاتا تھا۔ یہی وہ پاؤنڈ ہے جسے آج ہم مختلف شکلوں میں اور رنگوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بتاتے چلے کہ اس پانی کا بلو رنگ پوٹ ایش کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس پانی کو رنگ بلو کرنے کے لیے اس میں کاپر سلفیٹ ملایا جاتا ہے تاکہ پانی کا رنگ بلو کیا جا سکے اور کھڑے پانی میں بیکٹیریا کی بھی افزائش کو روکا جا سکے، کیونکہ بلو رنگ سورج کی شعاؤں کو زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے، جس سے بخارات کا عمل بھی تیز ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے پانی بخارات میں بدل جانے کے بعد جو پیچھے بچتا ہے وہ پوٹ ایش ہوتا ہے۔ یوٹا کے اس لوکیشن میں ٹوٹل 23 پاؤنڈز ہیں، جو کہ 400 ایکڑ کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے۔ ایک پاؤنڈ کو بخارات میں بدلنے میں قریباً 6 سے 8 مہینے لگتے ہیں۔ جیسے جیسے پانی کم ہوتا جاتا ہے تو یہ پاؤنڈز بلو سے گرین اور پھر یلو ہو جاتے ہیں اور آخر میں وائٹ کرسٹل کی شکل میں پوٹ ایش بچتا ہے۔ پوٹ ایش کو انسان صدیوں سے اپنے استعمال میں لاتے رہے ہیں، اس طرح صدیوں سے یہ انسان کا میجر ارننگ سورس رہا ہے۔ ایک سروے کے مطابق یوٹا کی زمین کے نیچے قریب 2 بلین ٹنز پوٹ ایش موجود ہے۔ ایک ٹن کی قیمت $330 ہے، یعنی کہ یہ لوکیشن امریکہ کو $660 بلین کما کر دے سکتی ہے۔ امید ہے کہ یہ انفارمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہمیں دے اجازت۔ اللہ ہم نے کے بعد